السلام علیکم۔ 2020 کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ 2020 کو شاید دنیا میں کوئی بھی بھلا نہ پائے، کیونکہ جو واقعات 2020 کے اندر رونما ہوئے وہ ہم نے ماڈرن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ سنتے ہیں کوئی 1917 میں فلو آیا تھا جس سے دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی، لیکن شاید ان میں سے کوئی بھی شخص اس وقت حیات نہ ہو جس نے اس صورتحال کو وٹنس کیا ہو۔ کرونا 2019 کے بالکل آخری دنوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے چائنا میں، اور 2020 میں پوری دنیا میں اس کی تباہیاں سامنے آتی ہیں۔ دنیا ہم نے ایک ایسی شکل میں دیکھی کہ پوری دنیا میں شٹ ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گئے، فیس ماسک آ گئے، سوشل ڈسٹینسنگ، اور ایک ایسی خوف کی فضا تھی کہ جس میں یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کیا بنے گا کل۔ پھر اسی سال کے اندر ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ویکسین جس کے اوپر عام طور پر 10-12 سال لگا کرتے تھے، اسی سال کے اختتامی مہینوں میں نہ صرف وہ کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے بن گئی، بلکہ لوگوں کو لگنے کا عمل بھی ہے امریکہ اور یورپ کے اندر شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو اقتصادی مشکلات پاکستان میں برقرار رہیں، مہنگائی، شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس، اسی میں لوکسٹ اٹیک ہوا، اس کا بہت بڑا چیلنج سامنے آیا، اور فوج کو پاکستان میں نہ صرف کرونا سے نبٹنے کے لیے اس کی مدد لینی پڑی، بلکہ لوکسٹ اٹیک سے نبٹنے کے لیے بھی مدد لینی پڑی۔ بارشیں بہت ہوئیں تو سندھ میں فوج کی مدد لینی پڑی کیونکہ پورا کراچی شہر پانی سے ڈوب گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنایا، زوردار جلسے بھی کیے، اور سال کا اختتام ایک ایسے نقطے کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر دراڑیں بڑی کھل کے واضح نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل سین دیکھیں تو امریکہ کے صدارتی انتخابات جس میں ٹرمپ جو ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں اور بائیڈن منتخب ہو چکے ہیں، ابھی انہوں نے حلف اٹھانا ہے 20 جنوری کو، تو شاید ایک پوری دنیا کی پالیسیز کے اندر بھی جو ہم نے ایک تبدیلی دیکھی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد، وہ وائٹ سپریمسسٹ کا زور آیا، پھر بلیک لائیوز میٹر کی ہم نے دیکھا موومنٹ بڑی زوروں سے چلی، شاید اس کے اندر بھی ایک آہستہ آہستہ تبدیلی کا عمل شروع ہوگا۔ تو آج ہم نے اس پروگرام کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی واقعات اور 2021 پاکستان کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گا، ان سارے ایشوز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب سیاسی معاملات سے شروع کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم بڑے زوردار جلسے کیے اس نے اسی سال کے اندر، اور سال کا اختتام ایک ایسے نقطے کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی نظر آتی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور بالکل ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ شاید انہیں 2021 کا آغاز کرنا پڑے۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور خواہش تو میری یہ تھی کہ کل پی ڈی ایم کی ورکنگ کمیٹی کا ان کے سربراہوں کا اجلاس ہو جائے تو پھر میں آپ سے ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اور جیسا آپ نے کہا کہ 20 کووڈ کا جو اثرات ہوئے، الحمدللہ عمران خان کی حکومت نے کووڈ 19 سے اور پاک فوج نے جس طرح کووڈ 19 سے اور ٹڈی دل سے دونوں کا جس طرح مقابلہ کیا، اور ایک معاشی بحران سے جس میں ہم گزر رہے تھے، اس معاشی بحران کے باوجود ہم نے ایک بہتر پروگرس دی، اور اس میں سول گورنمنٹ کے ساتھ ٹڈی دل میں اور کووڈ 19 میں پاک فوج نے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ میں خود ان میٹنگز میں بیٹھتا ہوں، جتنی ان کی محنت ہے اور جتنی پاک فوج کی اسٹڈی ہے، اور جس طرح انہوں نے سر جوڑ کے اس کام میں حصہ لیا، وہ صد قابل تحسین ہے۔ اور اگر آپ پولیٹیکل صورتحال پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے، جو 31 دسمبر کی پہلے ڈیٹ تھی وہ 31 جنوری پہ گئی ہے، اور 31 جنوری سے میرا خیال ہے یہ 31 مارچ کے بعد اپنا رنگ دکھائے گی اپوزیشن پارٹیاں۔ لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ میں آپ کے انٹرویو میں پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے گی، اور وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے گی، اور بلاول نے ورکنگ کمیٹی کے بعد بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم اسمبلیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اسمبلیوں میں بھی مقابلہ کریں گے۔ باقی عدم اعتماد ان کا رائٹ ہے، صوبے میں لائیں، مرکز میں لائیں، یہ ان کا قانونی حق ہے، لیکن اگر وہ سڑکوں پہ آئیں گے، یقیناً مارچ کے بعد یہ ایک لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، تو جس قسم کی کیفیت پیدا ہوگی اس قسم کا حکومت فیصلہ کرے گی۔
اور قانون جو ہے اور امن و امان کا مسئلہ جو ہے اس کو بحال رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ حالات پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد مین جو فساد کی جڑ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. جو دھنگا فساد سر چاہتے ہیں, یہ جملہ آپ کا کافی سخت ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ فساد کی جڑ ہے, یہ بڑا سخت جملہ یہ آپ نے کیوں کہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی فساد کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی اللہ معافی دے میں مذہبی فساد کی بات نہیں کر رہا. آپ اس کو پولائٹلی کر لیں کہ سیاسی طور پر وہ جتنے پچ سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, جتنے سیاسی طور پر وہ انتہائی قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ بھی میں تو کہہ رہا تھا کہ اس اسمبلیوں میں ہی حلف نہ اٹھائیں, حالانکہ اس اسمبلی کی صدارت کے وہ امیدوار تھے. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ عہدے کی تڑپ میں سیاسی طور پر ہر وقت اپنے آپ کو میدان میں رکھتے ہیں اور مارکیٹ میں رکھتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر شہر کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائے تو ان کو کتنے فیصد ووٹ ہیں ان کے؟ 6%, 7%, 13, 14 سیٹیں ہیں. اور وہ 13-14 سیٹوں سے اس ملک میں سیاسی انتشار اور خلفشار کی جو فضا پیدا کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ سیاسی طور پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان میں رہیں گے. شیخ صاحب, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اکٹھے بیٹھنا بڑا مشکل کام تھا, اور دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا فضل الرحمان ان دونوں کو اکٹھا بٹھانے والے ہیں. جیسے آپ نے ایک رول ادا کیا تھا کہ طاہر القادری اور عمران خان کو اکٹھا بٹھا دیا تھا, تو یہاں پہ بھی ایک رول ہے مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول ہے وہ آصف زرداری کے آگے نہیں چل سکتا. وہ گئے تھے ہاسپٹل میں ان کی تیمارداری کی کے امبریلا تلے یہ کہنے کے لیے کہ نواز شریف کی کراچی میں تقریر ہو, انہوں نے نہیں کروائی. اور آصف زرداری نے ساری زندگی کرائسس میں اپنے لیے راستے تلاش کیے ہیں, اور جب بھی پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, جتنے بڑے بحرانوں میں وہ پیدا ہوا ہے, اس نے کرائسس کے اندر اپنے لیے ایک راستہ بنایا ہے. اور اب بھی میرا خیال ہے آصف زرداری ایک راستہ بنانے کی کیفیت میں ہے, یا عالم میں ہے, یا اس طرف گامزن ہے. اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنا ناکام ہوتا ہے, یہ 90 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. سوری. لیکن آپ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ جماعتیں سینٹ انتخابات میں کم از کم یہ سارے حصہ لیں گے, اس کے بعد یہ جو بھی سڑکوں پہ آئیں گے, مارچ کریں گے, حکومت گرانے کی کوشش کریں گے, یا پنجاب اسمبلی کی طرف کوشش کریں گے, یہ سارا کچھ اب سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا؟ میری رائے یہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نون بھی الیکشن میں حصہ نہ لے. یعنی کھلا محاذ تو کوئی نہیں چھوڑے گا. اور بلاول کا یہ کہنا کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں سینٹ کا, اس سے ایک آدھی سیٹ کا فرق پڑے گا. باقی تو پارٹیوں کی ووٹیں ہیں اور تقریباً ڈیسائیڈڈ صورتحال ہے. اور اگر کوئی مارچ کے الیکشن کی تیاری میں ہے اور مارچ میں سینٹ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہے, تو پھر یہ 19 جنوری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تو جب وہ حصہ لیتا ہے اور پوری سیٹیں بھی انہی لوگوں کی ہیں, اس میں پی ٹی آئی کی سیٹ نہیں ہے, سو ایسے عالم میں یہ موقع کیوں چھوڑیں گے کہ 8-9 سیٹوں کو اپنی ہاتھ سے جانے دیں. سو جب جنوری کے الیکشن میں یہ حصہ لیں گے اور مارچ کے الیکشن میں حصہ لیں گے تو اس کے بعد سیاسی صورتحال کیا بنتی ہے, اس کے بعد میرے خیال میں مارچ کے بعد ہی اب یہ فیصلہ ہوگا. شیخ صاحب, بہت بڑے کرائسس سے آپ لوگ بچ جائیں گے اگر یہ مشترکہ طور پر استعفیٰ دینے کا فیصلہ بھی روک دیتے ہیں اور سڑکوں پہ ابھی آنا اپنا مؤخر کر دیتے ہیں فار فیو ویکس, تو آپ کے لیے بریتھنگ سپیس بن جائے گی, سانس لینے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. دیکھیں, جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان ہے, وہ تو سانس لے رہا ہے, کہہ رہا ہے گھر بھیجیں گے. ہر روز وہ گھر ہی جاتا ہے رات کو, صبح پھر دفتر آتا ہے. جو سٹینڈ نواز شریف صاحب نے لیا ہے مارچ کے بعد, اس میں ان کو بڑا ڈنٹ پڑے گا. جتنے لوگوں نے استعفے لکھ کے دیے ہیں وہ کمپیوٹر سے لکھ کر دیے ہیں, وہ ہاتھ سے لکھ کر نہیں دیے. جتنے استعفے ان کے پاس ہیں ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ممبر کو خود استعفیٰ لکھنا پڑتا ہے کہ میں فلانے حلقے کا فلانا آدمی
اپنی سوچ پر شیخ صاحب بغیر اگر کسی استعفے دباؤ آ کے جاتے استعفیٰ ہیں، لیں، اگر آنے 2021 سے کے کوئی فرق اوائل نہیں میں پڑتا، 6 پہلے مہینے 3 کی ماہ کے اندر استعفے آ جاتے ہیں تو پھر 6 مہینے تک تو استعفوں کا ٹائم لگ جائے گا جی، ایک ایک ممبر کو بلانے کے لیے، کیونکہ استعفے ممبروں نے ہاتھ سے لکھ کر نہیں دیے. کوئی آدمی اتنی جلدی اپنی سیٹ کو قتل نہیں کرتا. اور اپنی سیٹ میں دیکھیں ہم 80-85 کی دہائی میں کب آئے؟ جب بعض پارٹیوں نے بائی کاٹ کیا. اگر وہ پارٹیاں الیکشن میں لڑتی تو شاید آج ہم سیاست میں نہ ہوتے. جب ان پارٹیوں نے، ہم نے 77 سے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن 85 میں جب ایک آدھی پارٹی نے راستہ چھوڑا تو ہم نے پوری شاہراہ اس میں سے بنا لی، اور پھر نہیں ہم نے ان کو اپنی طرف آنے دیا اللہ کے حکم سے. سیاست میں بعض فیصلے جو ہے وہ بڑے دور تک اثرات چھوڑتے ہیں. اور اگر پیپلز سر نون پارٹی لیگ کی تو اس سینٹ کے وقت شیخ الیکشن صاحب میں، سیاست یہ ہے کہ ایسا ایک کرائسس، ایک ایسا بحران پیدا کرے جس سے نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو. یہ اس وقت پی ایم ایل این کی مین اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ نئے الیکشنز ہو جائیں کسی طریقے خواب سے. دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ مارچ کے بعد ان کی اسٹریٹجی کے بعد ہم بھی تو اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے نا. گورنمنٹ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اور استعفوں کا عمل کامیاب نہیں ہوگا، یہ استعفے نہیں دیں گے. اور فضل الرحمان کا اور مریم صاحبہ کا کل جو میٹنگ کے بعد میں نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے ہیں تو وہ کافی پریشانی کی عالم میں تھے، کیونکہ نوڈیرو کے اور بے نظیر شہید کی برسی کے بعد کی جو صورتحال تھی وہ ایسی دکھائی دے رہی تھی کہ شاید وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے اپنا جو کہ جائز اس کا حق ہے، اس نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لیا، اور اس پولیٹیکل ڈیسیژن کو کس طرح کر لیتے ہیں اور کل کے بعد کیا فیصلے آگے ہوتے ہیں. میں مارچ میں ان کو سینٹ الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب پیپلز پارٹی پچھلے چند سالوں میں، بلکہ 2-3 سالوں میں تو خاص طور پر آپ کہہ لیجئے، چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے وقت، بلوچستان عوامی پارٹی کے قیام کے وقت، نو کانفیڈنس موشن جب آئی اس وقت، پھر اسی طریقے سے مختلف لیجسلیشن کے وقت، ابھی جی بی میں انتخابات ہوئے اس موقع کے اوپر، اپنے آپ کو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رکھا. یہ لانگ ٹرم تو ہو سکتا ہے ایک اپنا مفاد دیکھ رہے ہوں، لیکن عوامی سطح پر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں عوامی سطح پہ کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا متعلق آپ فوج سے کہہ رہے ہیں تو اس ملک میں فوج کی فالوئنگ بھی، خاص طور پر سارے ملک میں 90-95% فوج سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر فوج نہ تو یہ اس ملک کی کیا حیثیت رہ جاتی. دیکھیں کون سا ایشو ہے جس میں فوج اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کرتی. کوئی ایک ایشو مجھے بتائیں. اور اس ادارے کے بغیر یہاں تو چلنا محال ہے. جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، جو کرونا ہے، جو ٹڈی دل ہے، جو سیلاب ہے، کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے اس ملک میں سوائے فوج کے. فوج ہی ہے جو ہر برے وقت میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسائل کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے قریب ہونا، کوئی کہاں تھا نواز شریف جی؟ کیا اس کی سیاسی حیثیت تھی جب وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بنے؟ ان کو کون جانتا تھا اس ملک میں؟ یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداواریں ہیں. جب ہم ان کے ساتھ تھے اور ٹکٹ بانٹا کرتے تھے تو یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ. وہاں یونیفارم میں ڈی جی آئی جو ہے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو بیٹھے ہوتے تھے جی، ساری سٹڈی ان کی 88 ہوتی والے تھی. انتخابات کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ، 88 اور 90 والے الیکشن کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ. رائٹ سر. اور یہ کہنا کہ جناب علی ان کی، مجھے کوئی ایک سنگل کالم نواز شریف صاحب کا بیان بنا دیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بننے سے پہلے سارے ملک میں سنگل کالم. وہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کی شناخت کر رہے تھے، گاڑیوں کا رنگ پسند کر رہے تھے، اور ان کے والد مرحوم کا فون آیا کہ جناب اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ تشریف لائیں. پھر وہ اس وقت وہ تحریک استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور تحریک استقلال کی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے جانے گئے اصغر خان صاحب کو کہا جی کہ مجھے اجازت چاہیے، میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ جائیں. پھر وہ اصغر خان بہت پیچھے رہ گئے اور وہ آگے چلتے گئے اور
سیاسی طور پر انہوں نے جو اپنی کرامات ہیں، جو اپنے ان کے معاملات ہیں، ان سے ایک پارٹی کو سٹرونگ کیا اور بہتر کیا، اور آج اس طرح کہ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں سب کو۔ شیخ صاحب لیکن لاہور والے جلسے سے لے کر آج تک کی تاریخ میں، یا گجرا والا جلسے سے سٹارٹ کر لیں، جو انہوں نے بیانیہ بدلا اور نام لے کر مختلف شخصیات حاضر سروس ان کا نام لے کر ان کے رول کو کویسچن کیا، تو ایک سیاست میں نئی چیز تو انہوں نے پیدا کی ہے، دباؤ بھی آیا، ان کے اپنے اوپر بھی آئے گا اور باقی لوگوں کے اوپر بھی آئے گا۔ تو مریم کی سیاست کو آپ کدھر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، میں تو نواز شریف کی سیاست کو اس بیانیے کے بعد کہیں نہیں دیکھ رہا، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، ویسے ان کے بعد بیانیوں کے بعد انہوں نے کوئی ایسے بیان نہیں دیے، اور مریم کی تقریروں میں بھی کافی ٹیکنیکل تقریر ہیں آج کل ان کی، وہ ڈیفرنٹ پچ پہ اب کھیل رہی ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی بالنگ کرا رہی ہیں، لیکن میں نواز شریف کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا جی۔ اور اس وقت یہ کہنا کہ میں سیاست نہیں دیکھ رہا، شاید لوگ اس کو کا اعتراف نہ کریں، لیکن میں نواز شریف کی نہ سیاست کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ 26 فروری کے بعد ان کے لیے بھی امتحان ہے، 16 فروری کے بعد، کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے بعد انہوں نے یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے لندن میں پناہ لینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور باقی میں بہت پہلے کہتا تھا کہ ان پارٹیوں میں وہ جتنے لوگ بول رہے ہیں، ملک صاحب، آپ ندیم ملک صاحب، آپ تنہائی میں آنکھیں بند کر کے سوچیں، جو لوگ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں وہ نیب کے یا کیسز میں ہیں یا راڈار میں ہیں یا وہ ان کی ضمانتوں میں، اور کوئی آدمی میں بولتا ہوا نہیں دیکھ رہا نون لیگ میں۔ شیخ صاحب، جو آپ نے مریم کا کہا کہ اس کی لائن لینتھ میں تبدیلی آ گئی، بالنگ میں بدلاؤ آ گیا اس کے اندر، تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ کچھ انہوں نے وہ اپنی ایڈجسٹ کر لیا پوزیشن، کچھ گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ نام بھی نہیں لیا انہوں نے ریسنٹ سپیچز کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنجائش پیدا ہو گئی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، نام نہ لوں تو سب تب بھی پہچانا جاؤں۔ دیکھیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لیے جا سکتے، یا آپ کو ہاتھ آسمان پہ لگانے ہیں یا پاؤں زمین پہ لگانے ہیں۔ آپ خلا میں لٹک رہے ہیں اور خلا میں لٹکنے سے فیصلے نہیں ملیں گے۔ دو لوگوں نے استعفے دیے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب کی واضح ہدایت تھی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ملے، میں کہتا ہوں وہ 2 دفعہ سپیکر سے ملے، اور میرا بڑا احترام ہے مرتضی عباسی صاحب کے ساتھ، اور ہم نے عمرہ بھی اکٹھا کیا ہے، لیکن وہ پہلے اس ملاقات سے پہلے بھی مل کر انہوں نے کہا جی، کیونکہ ہم نے ووٹیں، یہ استعفیٰ جو ہے امیر مقام کو دیے تھے، یہ امیر مقام نے کچھ کام کیا، ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجے استعفے۔ اور کل یا پرسوں جا کے انہوں نے تحریری طور پہ بھی کہہ دیا، اور وہ مریم صاحبہ جو کہتی تھی ان کے جا کے منہ پہ ماریں، ان کے جناب علی غلط بھی چلے گئے ہیں تو آپ ایکسپٹ کر لیں۔ جس آدمی نے لیکن شیخ صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مریم نواز کی سیاست کو آپ کہاں جاتا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فیوچر نواز شریف اپنے لیے نہیں دیکھ رہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے دیکھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں اتنی جلدی ہوگی کہ میں آ کے دوبارہ، ہر بڑا آدمی تو مریم نواز کی سیاست کہاں جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا نون لیگ کی سیاست۔ آپ ان کو دیکھیں نا، میڈیا اتنا سٹرونگ ہے ملک صاحب، اتنا سٹرونگ اور اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کوئی میڈیا ایسا نہیں ہے، ایسا میڈیا نہیں ہے کہ ایسی باتیں بھی، اور لائیو اس کا ہم نے انٹیریئر منسٹری نے پرچہ بھیجا ہے مفتی کفایت کا، کہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس کا دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کل مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ان کا ایکشن کیوں نہیں لیتے، میں نے کہا جی میں ہر میڈیا ہاؤس میں جاؤں گا اور ان کے مالکان سے اور ان کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ سیاسی بیانات ضرور جائیں، لیکن وہ عظیم ادارے جو اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی اٹھ کر، اور سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کر وہاں بات کرنے لگ جائے، اگر غیر اخلاقی اور نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو اس چینل کو بھی، میرا مطلب ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ کل ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور حالانکہ میں نے کل پی ایم صاحب سے درخواست کی ہے جی کہ جی بتائیے کیا درخواست کی ہے؟ یہی کہ بھئی ان سے بات چیت، ان کو، میرا مطلب ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا میرا مطلب ہے
کہ اب اتنا لائیو میڈیا ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوشش کریں گے کہ ان غلطیوں کی گنجائش کم ہو. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, جب آپ نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کریں گے تو آپ کو, میری تو رائے ہے کہ آپ انشور کر رہے ہیں کہ وہ واپس پاکستان ابھی نہ آئے, کم از کم جب تک کوئی سیاسی صورتحال ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. اگر میں ان کو پاسپورٹ جاری بھی کر دیتا ہوں وہ نہیں آئیں گے. اللہ کو پتا ہے, اللہ ہی ان کو لائے گا. حالانکہ مجھے یہ بات میں نے کی ہے تو مجھے انٹیریئر منسٹری میں کہا گیا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, ایز اے انٹیریئر منسٹر بات نہیں کر رہا. جو اتنی تگ و دو اور مشکلوں اور اتنی میڈیکل رپورٹوں اور اتنے بیانات کے بعد گئے ہیں. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے. نواز شریف کبھی ان حالات میں پاکستان آنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہمارے شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں, ان کو واپس لایا جائے. لیکن میرا نہیں خیال, آپ نہیں لا پائیں گے. میں دیکھو, میں کہوں گا تو میری منسٹری کا مسئلہ ہے, لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کیونکہ پاسپورٹ کینسل ہونے سے ایک چیز ہو جائے گی کہ انہیں لندن تک رکنا پڑے گا. ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جدہ چلے جاتے, کہیں اور چکر لگاتے, اب انہیں آپ صرف لندن تک روک سکتے ہیں. یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. پاکستان نہیں لا سکیں گے آپ. دیکھیں, میں اس ٹیم کا رکن ہوں جو عمران خان کی قیادت میں کھیل رہی ہے, اور کل ہی مجھے خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں کرنی. سو میں نے تو وہی کرنا نا جو خان صاحب نے مجھے کہنا ہے, اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ انٹیریئر منسٹری ان کی جو پاسپورٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہی. اچھا شیخ صاحب, خواجہ آصف کے نیب سے پکڑے جانے کے بعد ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کو یہ امپریشن ملے گا کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آنے والے ہیں, ویسے ویسے آپ ان کی پکڑ دکڑ تیز کر دیں گے. وزارت داخلہ تو آپ ہی کے پاس ہے, کیا ارادے؟ دیکھیں, میں اگر قوم اور آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں, مجھے بالکل پتہ نہیں ہے خواجہ صفدر کی, خواجہ آصف کی. خواجہ صفدر قابل احترام تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور خواجہ آصف کا وزارت داخلہ میں کسی کو خبر نہیں تھی جی. اور قوم مجھ پہ یقین رکھے, یہ احتساب نے اور نیب نے کیا ہے. نیب کو پتا تھا, منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں تھی, اور نہ ہمارا ان ایسٹ سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہمارا ٹیٹیوں سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہمارا یہ ذرائع جو ہے کہ آمدن سے ذرائع زائد ذرائع کے کیسز کا منسٹری آف انٹیریئر سے کوئی تعلق نہیں. کل کا لوگوں نے ویسے ہی طوفان اٹھایا ہوا ہے, اور میں آن اوتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. یہ نیب نے کیا, نیب کو پتا ہے, اور یہ نیب کا کیس ہے انٹیریئر منسٹری کا. اسے جب انٹیریئر منسٹری کا کیس ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. مفتی کفایت صاحب کا کیس ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں دیکھ کر لکھا ہے, میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں, کیونکہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ پاکستان میں, پاکستان کی سالمیت میں, وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. جو کراچی ہوٹل کا واقعہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے, اس کا مجھ سے پہلے کا واقعہ مجھے نہیں پتا کیا واقعہ بنے گا. کیا 12-13 دن, آج 14 دن ہو گئے ہیں. آج 31 تاریخ ہے اور 16 تاریخ کو میں نے لیا, تو 13-14 دن ہو گئے ہیں. اس میں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے دن ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئیں گے, کیونکہ اس سال کے اندر بعض ایسی چیزیں کی جو ہماری سیاست میں کہہ لیں کہ بڑی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں. حافظ سعید صاحب, ان کے اوپر ایک سزا کا عمل عدالت کے ذریعے آگے چلا. انڈیا والے بارڈر کے اوپر پورا سال ٹینشن برقرار رہی, فوج ہماری الرٹ کے اوپر ہے. کیا بنے گا؟ 2021 انٹرنیشنلی جوڈو کراٹے کا سال میں دیکھ رہا ہوں, اور اس میں انٹرنیشنل کلیشز بھی ہو سکتے ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. لیکن اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد چین کے معاملات کیسے چلتے ہیں, ایران کے معاملات کیسے چلتے ہیں. ہم افغانستان میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ٹی ٹی کے لوگ وہاں سب اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے راول پنڈی, اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہیں, پشاور میں ہائی الرٹ ہے.
سو لاہور میں ہائی الرٹ ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس فارن آفس کا اور عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم افغانستان کے امن کی بحالی کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں اکثر واقعات سے پہلے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن ایز اے انٹیریئر منسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک میں خطرات ہیں، اور 20 سیاسی شخصیات کو بھی، جس میں سے 3-4 اپوزیشن کی بھی شخصیات ہیں، بلکہ 5-6 لگا لیں، ان کو بھی لائف تھریٹس ہیں۔ سو پاکستان میں ہنگامہ آرائی اور انتشار، اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کتنی آرگنائزیشنیں میڈیا کی یورپ نے پکڑی ہیں، ہم نے نہیں پکڑی، جو پاکستان کو اندر سے ڈسٹیبل کرنا چاہتی ہیں۔ اور یہ این جی اوز بہت سارے ایسے آ رہے ہیں جو 2020 کی بڑی خبروں کے اندر ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ پورا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، پورا وہ ای یو ڈس انفو لیب نے جس کو انرتھ کیا، ہزاروں کی تعداد میں این جی اوز اور فیک میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے پاکستان کے مخالف وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ لیکن شیخ صاحب، کیا آپ کو ایسا کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ سرحدوں کے اوپر، مشرقی سرحدوں کے اوپر، انڈیا والی سائڈ کے اوپر کچھ صورتحال کشیدہ مزید ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہو؟ کیونکہ یہ 2020 پورا ایسے ہی گزرا ہے۔ دیکھیں، میں تو مودی ایک ہٹلر اور فاشسٹ، اور اس کے اندر کے جو مسئلے ہیں وہ پاکستان سے الجھ کے اور پاکستان سے ٹکراؤ کر کے اور جنگ کے کوئی چھوٹی موٹی جنگ کر کے وہ صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بطور وزیر داخلہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی۔ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور ہندوستان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے کسی علاقے پر قبضہ کر لے گا تو یہ پوری جنگ ہوگی۔ اگر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ فل فلیج جنگ ہوگی، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم امن کے دائی ہیں، لیکن ہماری سرحدوں پہ کوئی آنے کا، کوئی حملہ آور ہوگا تو پاکستان اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، تو یہ فل فلیج وار ہوگی۔ پھر شیخ صاحب، بائیڈن کے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کا کیا دیکھتے ہیں، کیسے چلیں گے آگے؟ دیکھیں، ہم بائیڈن 20 کو اگر آ رہا ہے تو بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ پہلے بھی اس کا آنا جانا ہے، اور پاکستان کو بہتر سمجھتا ہے، اور پاکستان کے حالات کو، بائیڈن کے پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ اتنی اہم ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اور ہندوستان میں کہ جو ہندو دت کا اس وقت فلسفہ چل رہا ہے، جس سے اقلیتیں بڑی زبردست پریشان ہیں، اور مسلمان اور کرسچن اور سکھ ایک خاص قسم کے نشانے سے گزر رہے ہیں، تو امریکہ میں کئی حکومتیں ہیں، کانگریس ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے، اور پریزیڈنٹ ہے، اور تھنک ٹینک ہیں، لیکن وہ سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ انڈیا کی اندرونی جو معاملات ہیں، اور جس طرح انڈیا ہندو دت کے علاوہ جس طرح دوسرے فرقوں اور عقیدوں سے اور مذہبوں سے ڈیل کر رہا ہے، وہ امریکہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ سر، جنرل سلیمانی کی اسیسینیشن اور امریکہ اور ایران کی ٹینشن، یہ بھی 2020 کے بڑے واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی شامل ہے، لیکن اسی میں پاکستان، سعودی عرب اور UAE کے تعلقات میں جو بڑے قریبی رہے ہیں، آلویز بڑے دل کے قریبی ہیں ہمارے، لیکن اس میں تناؤ آیا، وہ 2021 میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کی تسلیم کرنا مسلمان ملک سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ کیا آپ نے فرمایا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو گیا جی، UAE اور کئی دیگر مسلم۔ دیکھیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایک دیکھیں، جب کچھ نہیں رہ گیا، ان کے پاس ایک ہی بات رہ گئی ہے، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس ملک میں ثابت کرے کہ شیخ رشید سے زیادہ ختم نبوت میں انہوں نے قید کاٹی ہے، مفتی محمود سے لے کے اور مولانا عبداللہ جو لال مسجد والوں کے والد تھے، اور شیخ القرآن غلام اللہ سے لے کے مولانا تاج پوری تک، اگر کسی شخص نے میرے سے زیادہ قید کاٹی ہے ختم نبوت میں، تو وہ مجھے بتائے۔ میں اس ملک میں وزیر داخلہ ہوں، اور میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بردار ہوں، اور میں عاشق رسول ہوں، اور میں ختم نبوت پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں اور ختم نبوت سے پیچھے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ فضول باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔
پہلے دیکھیں عمران خان کے خلاف یہودی لابی کا پروپیگنڈا کرتے رہے، پھر ختم نبوت کا یہ پروپیگنڈا کرتے رہے. بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف کسی ایک شخص کو لاؤ، کوئی پاکستان میں سے آدمی آئے جو یہ کہے ہم شورش کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک میں تھے، تاج پوری کے ساتھ تھے، احتشام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ تھے. سو کوئی لاؤ تو صحیح نا. تو میں اس ملک کا وزیر داخلہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ختم نبوت کے خلاف کوئی شخص زبان کھولے؟ وہ زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی جو ختم نبوت کے خلاف بات کرے گی میرے دور میں اور عمران خان کے دور میں. سر یہ کسی کے بھی دور میں ایسے ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے فائنلٹی آف دی پروفیٹ ہوڈ، جس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات. بہت اچھا سوال ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اس جنوری کے مہینے میں سعودی عرب کے ساتھ اچھی خبریں دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک خادمین حرمین شریف کے ساتھ ایک رشتہ ہے، رابطہ ہے. اوش نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس جنوری کے مہینے میں ساری نئے سال میں کم از کم میں یہ قوم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ سعودی عرب کی حد تک معاملات آگے سے بھی بہتر ہو جائیں گے. سر ایک وزٹ کروائیں پرائم منسٹر کا. وہ تو ایسا تعلق ہے سعودی عرب سے کہ وہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کے وہ کتنی قریب ہے، وہ جگہ بھی اور وہ لوگ بھی، تو اس میں دوری آنی نہیں چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، دوری نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور ٹھیک ہوں گے تعلقات اور حالات. سر آخر میں ایک سیاسی تھوڑی سی آپ سے پیشین گوئی لے لیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2021 میں کچھ لگتا ہے کہ پہلے 2-2.5 سالوں کی نسبت بہتر پرفارم کر پائے گی؟ ہمیں کرنا چاہیے جی، ہمیں کرنا چاہیے. یہ تیسرا سال ہے، چوتھا سال تو الیکشن کا ہوتا ہے ملک صاحب. چوتھا سال تو کینڈیڈیٹ میدان میں ہوتے ہیں. دیکھیں ووٹ لینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں 30-40%، 60%، 70% کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، 25% پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں. 70% ووٹ جو ہے، 80% ووٹ اس کینڈیڈیٹ کا اپنا ہوتا ہے، اس کی کارکردگی کا ہوتا ہے. ایک سال میں وہ اپنے گلے شکوے ناراضگیاں دور کرنی شروع کر دیتا ہے. اور وہ یہی سال ہے ہمارے پاس 2021 جو ہے کہ ہم ڈٹ کے خدمت کریں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں کریں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. سر سب سے بڑا آپ کو کیا لگا کہ کیا چیلنج تھا جس سے آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائے؟ شوگر کرائسس آیا، ویٹ کرائسس آیا، LNG کرائسس چل رہا ہے، ادویات کی قیمتوں کا کرائسس آیا، مہنگائی، فوڈ آئٹمز اتنے اوپر آخری چلے دن ہے سال چیزیں کا. آپ کے قابو یہ میں نہیں لوٹ ہیں. مار اتنی کر کے چلے گئے، یہ لوٹ مار کر کے اتنی چلے گئے کہ یا ہم ڈیفالٹ ہو جاتے. بہتر ایک آخری حل ہمارے پاس یہ تھا، ہمیں تگ و دو کرنی پڑی، ہمیں اپنی خواہشوں کا خون کرنا پڑا کہ ڈیفالٹ نہ ہو، کیونکہ خزانہ خالی تھے. اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ اکانومی کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اب اکانومی اٹھان کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوکل بزنس ڈیولپ کر رہا ہے، ٹیکسٹائل ڈیولپ کر رہی ہے، ہوم انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے، بلڈرز ڈیولپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سال تحریک انصاف میرے مولا کو منظور ہوا نبی کے صدقے میں، تو 2021 اچھا گزرے گا اکانومی کا. سر بعض تحریک انصاف کے بڑے قدور شخصیات تھے، جہانگیر ترین، ان کا کیا مستقبل ہے؟ مجھے نہیں پتا. عمران خان کے پاس تو گنجائش بڑی کم ہے ان کے لیے. تو وہ اس کا مطلب ہے عدالتی فیصلے کے بعد اب پارٹی کے اندر سے بھی ان کی محبت تھوڑی کم ہو گئی. جو بھی ہے، میں تو آپ کو دیکھیں نا، میں تو عمران خان کو ہی تحریک انصاف سمجھتا ہوں، اور تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، وہاں اس کی میں نے باز گشت نہیں سنی. یہ آپ کی ایک بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، اس کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے. لیکن عمران خان نے خود اسمبلی کے فلور کے اوپر جب وہ -1 کا تذکرہ کیا اور ان کے ایک دو لوگوں کے نام بھی چلنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ اب چیز ختم ہوگی، ڈائی ڈاؤن ہوگی، یا پھر سر اٹھا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے تحریک انصاف میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا جی. اگر ہوتا تو میں آپ کو سر عام کہتا کہ یہ بندہ ہے. یہ دیکھیں پہلی دفعہ سارے لوگ وزیر بنے ہیں، موسٹلی لوگ 90%، 80% پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں. وہ اللہ کے بعد عمران خان کی مرہون منت ہے، ورنہ شاید وہ وزیر نہ بنتے ساری زندگی میں بھی. یہ کہنا کہ تحریک انصاف میں کوئی اور قیادت موجود ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں.
شیخ صاحب بالکل کلوزنگ ایک آپ سے پوچھ لوں, اپوزیشن کی تحریک وہ بڑا زور ڈالتی ہے, لیکن سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ لیڈ فگر کون سی ہے جو اس معاملے کو لے کر آگے چلے گی, تو ان کے اندر وہ قدور شخصیت نظر نہیں آتی جس کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکے, انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی جا کے پریزنٹیبل ہو. یہ ایک المیہ موجود ہے ابھی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قدور شخصیت نکل سکتی ہے ان میں سے, یا ابھی ایسے ہی چلے گا کام؟ دیکھیں, جب قحط ہوتا ہے تو نئی قیادت نکلتی ہے, قحط نہیں ہے, وراثت کی سیاستیں ہو رہی ہیں. سو انہی تنخواہوں پہ یہ بھی لوگ کام کریں گے, اور ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ فضل الرحمان کا تعلق ہے, میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس شہر کے, اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں, اس کی سیاست کی تاش نہیں بانٹی جا سکتی. آصف زرداری چھاتی کے ساتھ تاش لگا کے کھیل رہا ہے, اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ بیچا ہے, جو چورن بیچا ہے, اس میں ان کو ہاضمے کی گولی, سیاسی ہاضمے کی گولی بلاول کا کیا مجھے دکھائی بلاول دیتی کا ہے. کیا سیاسی مستقبل ہے؟ باقی سب کی بات ہوگی, ہم نے بلاول بھٹو پہ بات نہیں کی. بلاول کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, بلاول کا چابی تو جو ہے وہ ہاتھ کی چھڑی ہے اور جیب کی گھڑی ہے. آصف زرداری کی سیاست تو آصف زرداری کی ہے. آصف زرداری اس سیاست کے اندر اپنے لیے کشن ڈھونڈ رہا ہے. اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے ایک دن پہلے مجھ سے انٹرویو لیا ہے, اگر آپ 2 دن پہلے لیتے تو میں بہتر پوزیشن میں ہوتا. شیخ رشید احمد, وفاقی وزیر داخلہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج اجازت دیجیے, خدا حافظ.